ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج کی احادیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے اندر ایسے خوبصورت واقعے کا ذکر ہے جس کے متعلق بہت ہی کم عوام کو اس کے متعلق آگاہی دی گئی ہے اور بہت کم ہی اس موضوع کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ ایسی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حفاظ کرام، علماء کرام اور ائمہ کرام جو خطیب حضرات ہیں، اگر اس حدیث مبارکہ کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کریں تو ان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی، اور بالخصوص جو معاشی مسائل ہیں، آج کل کا جو دور ہے وہ انتہائی تنگ دستی اور پریشان حالی کا دور ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، مالی معاملات کی وجہ سے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس پر عمل کرتے ہوئے نہ تو کسی سے سوال کرنا پڑے گا، نہ کسی سے کچھ مانگنا پڑے گا، صرف اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو حضرات اس پر عمل کریں گے تو ان کو جو ہے نا معاشی فائدہ بھی ہوگا، مالی فائدہ بھی ہوگا، اس سے دین کو بھی طاقت اور قوت ملے گی، اور اس پر جو دین کے ساتھ وابستہ حضرات ہیں، ائمہ کرام اور علماء کرام، ان کو بھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ ساری پوری فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی سفر کے دوران رات کے وقت یا شام کے وقت ایک ایسی بستی میں پہنچ جاتی ہے کہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہے کہ رات یہاں پر گزارنے کے بعد جو ہے پھر آگے ہم اپنا سفر جاری کریں گے۔ تو رات وہاں پر وہ صحابہ کرام کی جماعت قیام کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر یا کچھ ہی رات کا پہر گزرا ہوتا ہے کہ وہ نزدیک ہی بستی کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو دم وغیرہ جانتا ہو، دم وغیرہ کر سکتا ہو۔ تو صحابہ کرام نے ایک صحابی کے متعلق بتایا کہ یہ حضرت جو ہے ہاں یہ دم وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری جو قلعے کا جو سردار ہے یا جو بندہ ہے بستی کا، اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، ڈسنے والی کسی چیز نے، نقصان پہنچانے والی کسی چیز نے ڈس لیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دم کروانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا پہلے ہر طریقہ آزمایا ہوگا، اس کو صحت نہیں ملی ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوگا، تو تب وہ اس سلسلے میں صحابہ کرام تک پہنچے۔ تو اس صحابی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں دم تو کروں گا، لیکن دم کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ میری پوری کر دیں گے، یعنی مشروط دم کی آپ نے پیشکش کی کہ اگر آپ میری وہ شرط پوری کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کو دم کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے آپ کی شرط؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میں دم کرنے کے سلسلے میں 60 یا دوسری روایت میں 100 بکریاں لوں گا دم کرنے کے لیے، تو تب میں دم کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آئیں دم کریں تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ صحابی وہاں پر چلے جاتے ہیں، اس مریض کو جس کو کسی چیز نے کاٹا تھا اس کو دم کیا ہے۔ دم کرنے کے بعد انہوں نے وہ 60 یا 100 بکریاں ان کے حوالے کر دی ہیں۔ وہ بکریاں لے کر جب اپنے صحابہ کرام تک پہنچے ہیں تو ان کے درمیان اس معاملے میں کچھ تھوڑی بہت بحث و تکرار ہوئی ہے کہ آپ نے ایک دم کیا ہے اور جو آپ نے اچھا نہیں کیا ہے کہ ان سے دم کے بدلے میں آپ نے بکریاں لی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں کی خدمت میں یہ سارا معاملہ پیش کریں گے تو وہاں جو بھی بات طے ہوگی، سرکار جس طرح حکم دیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے بعد ان بکریوں کے بارے میں بھی طے کر لیں گے کہ ان کو اپنے پاس رکھنا ہے یا واپس کرنی ہے۔ یعنی ان کی یہ آپس میں جب سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں وہ 60 بکریاں لے کر، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے سارا واقعہ سنایا ہے
کہ یا رسول اللہ اس طرح انہوں نے دم کیا ہے، اور دم کے لیے دم کرنے سے پہلے انہوں نے شرط رکھی ہے، اور شرط کے بعد یہ 60 بکریاں بھی انہوں نے لی ہیں دم کے بدلے میں، تو کیا یہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے ان کا دم کے بدلے میں بکریاں لینا؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میرے ماں باپ آپ کا پر قربان ہوں، آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی میرا حصہ پہلے دو، مجھے بھی دو، یعنی ان بکریوں میں سے مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ نے قیامت تک کے لیے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے کہ نہ صرف دم کے پیسے لینا جائز ہیں بلکہ لینے چاہیے، بلکہ آپ نے لینے والے کے لیے جواز کا فتویٰ تو دیا ہی دیا ہے، ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا اور طیب معاملہ ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے بھی ان بکریوں میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دو۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کو ملتا تھا، آپ کسی سے کچھ لینا پسند نہیں کرتے تھے سوائے دینی ضروریات کے۔ تو یہ ایسا طیب اور پیارا حلال ہے اور اتنا اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے کہ دم کے بدلے میں کسی سے کچھ لینا، کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند فرما لیا ہے۔ تو ناظرین محترم، تو یہ عوام الناس میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ جو دم کے بدلے میں کوئی کسی سے کچھ لیتا ہے، نذرانہ وغیرہ یا ہدیہ، تو ہم عوام الناس میں یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ اس بندے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو نہ صرف دم کرنے سے پہلے اس صحابی نے شرط رکھی ہے کہ دم، یعنی یہ نہیں طے کیا ہے یا دم کرانے والے نے کہ جب بندہ ٹھیک ہوگا تو ہم کچھ دیں گے، نہیں، یہ سنت یہ ہوئی دم کی، یہ ٹھہری کہ دم کرنے سے پہلے دم کرنے والا اپنی شرط بھی طے کر سکتا ہے بغیر کسی گارنٹی کے یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ لینا بھی صحابہ کرام کی سنت ٹھہری، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دم کیا اس سے لینا بھی آپ نے پسند فرما لیا کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ دیں۔ تو ناظرین محترم، اس پرفتن دور کے اندر یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک سنت مردہ کو جو زندہ کرے گا پرفتن دور میں، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اس حدیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی سنت مبارکہ بالکل مفقود ہو گئی ہے، بالکل اس کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوام الناس اسی کو پسند کر رہے ہیں کہ جو لیتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا پیارا اور سرکار کا محبوب عمل ہے، نہ صرف صحابی کے جواز کا آپ نے حکم دیا بلکہ اپنے لیے بھی اس عمل کو پسند فرمایا۔ تو اللہ رب العزت اس سنت مبارکہ دم لینے اور دم کرنے سے پہلے اس شرط کو طے کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس بندے تک پہنچ جائے جو کہتا ہے کہ دم کے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔